بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ لا تتبعوا، پیروی نہ کرو، خطوات قدموں، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، پس بے شک شیطان تو حکم دیتا ہے، یأمر حکم دیتا ہے، فحشاء بے حیائی کا، منکر اور بری بات کا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، منکر بنا برائی۔ شیطان تو حکم دیتا ہے انسان کو بے حیائی اور برائی کا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر، ما زکا منکم من احد ابدا، تو کبھی بھی تم میں سے کوئی ستھرا نہ ہو سکتا۔ زکا منا زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے ستھرا ہونا، صاف ہونا، پاکیزہ ہونا۔ ما زکا تو ناپاک ہو سکتا، منکم تم میں سے، من احد کوئی ایک بھی، ابداً کبھی بھی۔ تو گویا اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس نے تمہیں ایمان کی دولت دی، پھر گناہوں سے بچایا، گناہوں سے محفوظ رکھا، اگر کبھی گناہ ہوا تو توبہ کی توفیق دی، تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر تمہیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ ستھرا نہ کرتا، تم ہمیشہ گناہوں کی دلدل میں اور شرک و کفر اور معاصی ان کی دلدل میں پھنسے رہتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سننے والا، علم والا ہے، جاننے والا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، لا یأتلی، نہ قسم اٹھائیں، اولو الفضل، مال والے لوگ، فضیلت ہے مال والے لوگ قسم نہ اٹھائیں، منکم تم میں سے، والسعۃ، اور وسعت والے، یعنی اس کا تعلق فضل پر عطف ہے اس کا۔ اولو الفضل والسعۃ، فضیلت والے اور وسعت والے صاحب ثروت لوگ، وہ قسم نہ اٹھائیں اس بات کی کہ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین، یہ کہ وہ نہیں دیں گے قریبی رشتہ داروں کو، مساکین کو، مہاجرین کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو، قریبی رشتہ داروں کو اور مساکین کو مال نہیں دیں گے، اس بات کی قسم نہ اٹھائیں، اس بات کی قسم، یعنی بری بات کی قسم نہ اٹھائیں۔ ہمیشہ جب قسم اٹھائیں یا عزم کریں تو وہ پختہ عزم جب بھی کرنا ہو، اچھے عمل کا، نیکی کا، نیک کاموں کی قسم اٹھائے۔ ہاں میں اس سے فلاں سے قطع، مسلمان سے قطع تعلق کرنا، میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، فلاں سے میں تعلق میرا ختم ہو گیا، تو یہ جو اپنا قسم اٹھاتے ہیں کسی نیک کام سے رکنے کا یا برے کام کو کرنے کی قسم ہوتی ہے، یہ قسم ناجائز ہے۔ اگر کسی نے اٹھا لی ہے تو اس کو توڑنا واجب ہے، قسم کو توڑ کر وہ کام، یعنی جو اچھا کام جس کی قسم اٹھائیے نہ کرنے کی، وہ کریں، تو پھر کیا کریں، اس قسم کا کفارہ دیں، اس قسم کا کفارہ آپ نے پڑھا تھا، فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، کہ 10 مساکین کو درمیانہ جو خود کھاتے ہیں اس قسم کا کھانا کھلانا، یا 10 مساکین کو کپڑے پہنانا، یا غلام آزاد کرنا، اگر یہ نہ کر سکے تو پھر 3 روزے رکھنا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ تو فرمایا کہ اصل میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیچھے سارا آپ نے واقعہ سن چکے ہیں، کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا گیا تو اس میں منافقین تو پیش تھے، لیکن کچھ مسلمان بھی وہ ان کے جھانسے میں آگے، منافقین کی باتوں میں آگے۔ ان میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شامل تھے، حضرت حسان شامل تھے، اور حضرت حمنہ بنت جاش، حضرت زینب بنت جاش کی بہن ہے، زینب بنت جاش حضور کی بیوی ہے، تو یہ بھی شامل تھے۔ تو یہ 3 مسلمان شامل تھے، کون کون؟ حضرت حمنہ بنت جاش، حضرت حسان بن ثابت اور حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 مسلمان تھے، پکے مخلص مومن تھے، لیکن منافقین کی باتوں میں آگے، جھانسے میں آگے، تو یہ بھی شامل ہو گئے، جس کی وجہ سے بعد میں ان کو حد قذف لگائی گئی۔ اب حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے، اور یہ بہت غریب تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال والے تھے،
اور یہ ان کو مال و دولت دیتے رہتے تھے، یعنی غریب رشتہ داروں کی مدد کرتے تھے۔ حضرت مستح، حضرت حسان بن ثابت، حضرت حمنہ بنت جاش۔ حضرت مستح جو تھے حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ زاد بھائی تھے، یعنی خالہ کی بیٹے تھے۔ اب یہ بھی شامل تھے۔ آپ نے یہ قسم اٹھا لی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی بیان کی تو آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں آج کے بعد مستح کو کچھ نہیں دوں گا، میں غربت میں اس کا ساتھ دیتا رہا، مشکل میں اس کو دیتا رہا مال و دولت، لیکن اس نے مجھے صلہ کیا دیا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ اس نے یعنی اپنا بہتان لگایا، ان پر تہمت لگائی، یہ شامل ہو گیا ان میں، لہٰذا اب میں اس کو آئندہ کچھ بھی نہیں دوں گا۔ جب آپ نے قسم اٹھائی تو اللہ رب العزت نے آیت نازل کی، فرمایا کہ مال والے اور فضیلت والے لوگ جو ہے، وسعت والے صاحب ثروت لوگ، وہ یہ قسم نہ اٹھائیں کہ قریبی رشتہ داروں کو کچھ نہیں دیں گے، مساکین کو کچھ نہیں دیں گے، یا مہاجرین فی سبیل اللہ کو کچھ نہیں دیں گے، بلکہ وہ دیتے رہیں۔ ان کا کام ہے نیکی کرنا، وہ کرتے رہیں، یہ اس کا اجر اللہ سے مانگے، لوگوں سے اس کے اجر کی امید نہ رکھیں۔ اور وہ مومن بھی بعد میں توبہ طائب ہو چکے تھے، یعنی خالصتاً انہوں نے توبہ کر لی پکی۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور فرمایا کہ معاف کر دو اور درگزر کیا کرو، معاف کر دو اور درگزر کیا کرو۔ تو گویا یہ ہر مومن کو حکم ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کر لی ہے، گناہ کر بیٹھا ہے، کوئی ظلم کر بیٹھا ہے، تو تم حتی الامکان کوشش کرو معاف کر دو۔ تم معاف کرو گے، اس کا اجر اللہ رب العزت تمہیں عطا کرے گا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اللہ نے فرمایا کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے، اللہ تمہاری مغفرت کر دے، تم کسی مومن کو معاف کر دو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جی اس آیت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اولو الفضل فرمایا، فضیلت والے اور مال والے، وہ لوگ قسم نہ اٹھائیں۔ تو اولو الفضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے، یقیناً یہ ان کی شان واضح ہوئی اس سے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ یرمونا جو الزام لگاتے ہیں، لغوی معنی ہوتا ہے رمج بنا پھینکنا، جس طرح حاجی جمرو کو کنکریاں مارتے ہیں اس کو کہتے ہیں رمج کرنا، کنکریاں مارنا تو پھینکنا کنکریاں۔ تو یرمونا کسی پر تہمت لگانا مراد الزام لگانا، تو یہ لغوی معنی ہے پھینکنا۔ ان الذین یرمونا، بے شک وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں، محصنات پاک دامن، غافلات بھولی بھالی، مومنات ایمان والی، یعنی ایسی عورتیں جو پاک دامن ہیں، ایمان والی ہیں، ان کو برائی کا پتہ ہی نہیں ہے، ان پر جو لوگ تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں پر لعنت کی گئی ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، یہ عذاب کس دن ہوگا؟ جس دن تشہد گواہی دیں گی، علیہم ان کے خلاف، شہادت کا لفظ جہاں بھی آئے گا اگر اس کے بعد لام آ جائے، لام جارہ، لام ذلی، تو یہ گویا کہ کسی کے حق میں گواہی دینا، اگر الا آ جائے تو اس کا معنی ہوگا اس کے خلاف گواہی دینا۔ تو تشہد علیہم، جس دن گواہی دیں گی ان کے خلاف، السنتہم ان کی زبانیں، السنہ لسان کی جمع ہے، وَأَيْدِيهِمْ ید کی جمع ایدی ہاتھ، اور ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ ارجل رجل کی جمع ہے پاؤں، جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، بما كانوا يعملون، اس کام کی جو وہ کرتے تھے، ان کاموں کی جو کرتوت وہ کرتے رہے، وہ سارے کرتوت، ہاتھ بول پڑیں گے، زبانیں بول پڑیں گی، پاؤں بول پڑیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کے اندر فرمایا، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، کہ ہم منہوں پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے، جو کچھ وہ کرتے رہے یہ ہاتھ بول پڑیں گے کہ یہ گناہ اس نے ہمارے ذریعے کیے تھے۔ گویا یہ ہاتھ، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو اگر صحیح استعمال کرے گا انسان تو یہ گویا کہ اس کا صحیح معنوں میں استعمال بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے۔
ہاں اگر اس کو ناجائز کا منہ میں استعمال کرے گا، شریعت کے خلاف استعمال کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری بھی ہے، اور پھر یہی ہاتھ اور یہی ساری نعمتیں قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دیں گی۔ یومئذ یوفیہم اللہ، جس دن اللہ پورا دے گا، دینہم الحق، ان کا پورا بدلہ، ان کی پوری حق منا سچی، دین منا ہوتا ہے جزا سزا بدلہ، تو جس دن اللہ رب العزت ان کو ان کی پوری جزا دے گا، وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جان لیں گے کہ ان اللہ هو الحق المبین، کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور واضح حق ہے، اللہ رب العزت ہی واضح طور پر حق ہے۔ جی اس کو دیکھیں آپ، الخبیثات للخبیثین، جی خبیثات گندی عورتیں، یعنی مراد بد کردار عورتیں، للخبیثین وہ بد کردار مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون للخبیثات، بد کردار مرد وہ بد کردار عورتوں کے لیے ہیں، یعنی فطرتاً انسان اسی طرف جھکتا ہے جو جیسی اس کی طبیعت ہوتی ہے۔ اگر اپنے کردار میں گند ہے، بد کرداری ہے، اپنے کردار کے اندر برائی ہے، تو انسان کو تقریباً وہ اسی سے جا ملے گا، اسی کے ساتھ بیٹھے گا صبح شام جس کا کردار اچھا نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک صالح عمل والا ہے، نیک کردار والا ہے، تو وہ تقریباً اسی کی صحبت پسند کرے گا جو اچھی صحبت والا ہوگا، تو صحبت بڑا اثر کرتی ہے۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان کے شروع میں ایک فرمایا کہ شعر کا مفہوم یہ ہے ربائی کا، کہ میں نے ایک مٹی سے پوچھا، مجھے ایک مٹی ملی، اس سے خوشبو آ رہی تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ تو کوئی مشک ہے، کستوری ہے، کیا ہے؟ تو مٹی ہے۔ اس مٹی نے جواب دیا مجھے، یہ گویا کہ شیخ سعدی اس مٹی کی طرف سے خود جواب دیتے ہیں کہ میں کوئی نہ تو خوشبو ہوں، نہ کستوری ہوں، نہ کچھ عنبر ہوں، بلکہ میں کچھ عرصے تک ایک صحبت میں رہی ہوں، پھول کی صحبت میں، پھول کے ساتھ رہی ہوں، تو اس کی صحبت کی وجہ سے میرے اندر بھی کیا آ گئی ہے؟ خوشبو آ گئی ہے۔ تو انسان جب کسی کی صحبت میں رہتا ہے تو ضرور اس کا اثر پڑتا ہے۔ آپ چلے جائیں عطار کی دکان پر، عطر بیچنے والے، خوشبو بیچنے والے، تھوڑی دیر بیٹھیں گے، کچھ نہ کچھ آپ کو خوشبو آپ کو آئے گی، جب آپ وہاں سے اٹھ جائیں گے کافی دیر تک آپ کو خوشبو محسوس ہوتی رہے گی۔ ہاں اگر آپ بھٹی میں چلے جائیں یا ویلڈنگ والی دکان پہ چلے جائیں، تو آپ چاہے کام نہ بھی کریں، بیٹھے رہیں صرف، آپ کو اس کی چنگاریاں، اس کا اثر کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ جی والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہی وہ لوگ ہیں جو مبرہ ہیں، پاکیزہ ہیں، بہت دور ہیں، مما یقولون، اس سے جو وہ منافقین کہہ رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاکیزہ خاتون ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاکیزہ انسان، پاکیزہ ترین، پوری کائنات کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا نفیس اور پاکیزہ انسان نہیں ہے، تمام انبیاء کے سردار، امام الانبیاء ہیں۔ تو گویا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ایسی عورت عطا کی ہو جس عورت کے ساتھ کوئی میل کچیل یا کسی بھی طرح کا کوئی غلط واقعہ بھی منسوب ہو سکے؟ تو جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاک تھے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو ازواج بھی پاک ہی دی، تو اس سے گویا کہ ان لوگوں کو دوبارہ ایک مرتبہ جھاڑا گیا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق غلط باتیں پھیلا رہے تھے، ان کو بتایا گیا کہ حضور جس طرح پاک ہے، ان کی ازواج بھی ساری پاک ہے۔ اولئک مبرؤون، یہی وہ پاکیزہ لوگ ہیں جو بری ہیں اس سے جو وہ منافقین بک رہے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور یہی طیبات طیبون ہیں، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مرد ہیں کہ لہم مغفرۃ، ان کے لیے کیا ہے؟ بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ 2 منٹ ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، جو سمجھ نہیں آپ پوچھ لیں، اس کے بعد اگلے رکوع پڑھتے ہیں۔